3 سال کی سزا اور نااہل قرار دے دیا گیا ہے 5 سال تک. کیا تحریک انصاف حصہ لینے جا رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر؟ دیکھیے، یہ توقع تو تھی کہ ان کی گرفتاری ہوگی اور نااہلی ہوگی، لیکن اس قدر ڈرامائی انداز میں آج جیسے ہوا ہے صبح، اور اس میں اب جو وکلا ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو جج صاحب ہیں انہوں نے موقع نہیں دیا، اور انہوں نے گواہان کو بلانے کا ٹائم نہیں دیا اور جلد بازی میں کیا سارا. لیکن جو عدالت ہے وہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو روز گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، تو وہ ادھر سے وکیل ادھر چلے جاتے تھے ادھر چلے جاتے تھے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بار بتاؤں کہ یہ ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پہ آج بہت زیادہ خوشیاں منائی جائیں، اور مجموعی طور پہ جو پبلک پلس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں اس خبر کو سن کے. لوگ مجموعی طور پہ کہیں ایون جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ بھی اس خبر کو سن کے بہت زیادہ انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا. اور اب جو ہے وہ 3 سال قید اور جرمانے کی سزا. اچھا، اس میں جو اعتزاز احسن صاحب بھی اور باقی جو وکلا بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ جی اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ہم اس میں ریلیف ہمیں مل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک تو یہ تو اچھا، میں اپنے تجزیے پہ پہلے تو تھوڑی سی یہاں پہ یعنی میرا خیال تھا کہ توشہ خانہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بہت سے ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے جو خطرناک کیس ہوگا وہ توشہ خانہ ہوگا. میں نے کبھی اس کو، میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اس کو شروع میں ہی یعنی وہ گھڑی آئی کہاں سے گئی، کیا ہوا، جو بھی ہوا ٹھیک ہوا غلط، اس کو یہ کر کے اس کی وضاحت کر دیں وہ ہو جائے گا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ اس میں اتنی اس کیس کی میرا ذہن جو تھا وہ رہا 190 ملین پاؤنڈ پہ اور وہ 9 مئی پہ. اس کو میں نے سیریس نہیں لیا، اور میں نے اس کو حقیقت میں صحیح طرح سے شاید فالو بھی نہیں کیا، سوائے اس کی کہ وہ گھڑیاں آئی تھیں اور گھڑیاں جو ہے وہ سعودی ولی عہد کی، اور جو لیکن اس میں اب کیا ہوا، جو ظاہر ہمارے کولیگز اس کو فالو کرتے رہے وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ یہ توشہ خانہ امپورٹنٹ ہے. کہتا تھا یہ توشہ خانہ کو تو وہ کر لیں گے وہ تو، لیکن وہ توشہ خانے میں ہی وہ جو ہے وہ بعض ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر وہ سزا ہو گئی. اچھا، اب اس میں 2-3 باتیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا ہے. اٹک قلعہ نہیں ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو سن کے پریشان ہو گئے کہ یہ کہیں اٹک قلعے میں تو نہیں لگے. اٹک قلعہ تو بڑا ہی تام سا ایک بڑا یعنی پرانا اکبر بادشاہ کے دور کا اٹک قلعہ، اور یہ اٹک قلعہ وہاں اٹک قلعے میں نہیں رکھا ہوا. اٹک قلعہ جو ہے یہ تو اکبر بادشاہ کے دور میں بنا تھا. مراٹھے آ گئے تھے میرے خیال سے، کچھ عرصے قبضہ کیا تھا، پھر یہ سکھوں کا انگریزوں کی جنگیں بھی ہوئی تھیں وہاں پہ، پھر یہ احمد شاہ ابدالی، وہ اٹک قلعہ الگ ہے. یہ جو ہے یہ اٹک جیل ہے. اور اٹک جیل جو ہے یہ بھی انگریز دور میں بنی تھی میرے خیال سے 1875-80 میں، اسی کوئی وہی ڈیٹس ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر میں جو جیلز ہیں ان میں ہی ہے یہ. اور یہاں پر اس کی بھی ایک تاریخ ہے. باچا خان، مولانا ظفر علی خان، میاں محمد نواز شریف، حنیف عباسی، اور حالیہ دنوں میں بہت سے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں جو تحریک انصاف کے یا صرف، تو وہ بھی ادھر ہی مشرف صاحب کے دور میں کئی مسلم لیگ نون کے لوگ وہاں رہے ہیں. اور ابھی کچھ روز پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جو گرفتار ہوئے تھے تو وہ اس میں عمران ریاض خان کو بھی وہاں سے لے کے گئے تھے ایک دفعہ. تو یہ اٹک جیل ہے. اچھا، اب اس میں لیکن جو میرے لیے جو تشویشناک بات اب ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس میں تو ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کریں گے، ہمیں ریلیف مل جائے گا. لیکن جو دوسرے دو ہیں نا جس میں میری زیادہ تشویش رہی ہے اتفاق سے، وہ میں آج بھی
اس سزا کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے جس میں ایک تو نیب اپنی تحقیقات شروع کرے گی جیل میں، یعنی وہ 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ وہیں پہ بیانات ریکارڈ ہوں گے، وہیں پہ جو بھی گواہان اور سارا وہیں پہ ہوگا سلسلہ. اور دوسرا جو ہے وہ وہیں پہ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمے ہیں، اب وہ مقدمہ دیکھیں وہ تو ابھی طے ہونا ہے نا کہ سول یا فوجی ٹرائل یا سول جو بھی ہے سلسلہ، لیکن اس دوران ان کو باہر وہ نہیں آئیں گے. جو میری یہاں پہ حکام سے بات ہوئی وزارت داخلہ کے، انہوں نے کہا باہر نہیں آئیں گے. اچھا ہاں وہ بالکل وہی سچویشن رہے گی جیسے سچویشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یاسمین راشد صاحبہ اب ہمیں نظر نہیں آتی، اب عدالت میں بھی آتی ہیں تو خاموشی سے، تو یہ تو ان کو تو ظاہر ہے کہ بیل کے لیے یا کسی اور کے لیے باہر نہیں لایا جائے گا نا، یہ ریمانڈ کے لیے، تو یہ تو جیل میں ہی چونکہ سزا ہو گئی ہے، تو اب جو بھی تفتیش ہونی ہے، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ جیل میں ہی، اور بیرونی دنیا سے رابطہ ان کا عدالتوں میں بھی نہیں پیش نہیں، عدالتوں میں پیش سزا ہو گئی نا جی، تو سزا ہوگی، اب اپیل لگے گی، کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو وہ باہر ہی باہر ہوتا رہے گا. اور جو دوسرے کیسز میں یعنی اب اس میں نیب اپنی تحقیقات شروع کرے گی 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اور 9 مئی کے اندر مین جو یعنی آپ سمجھیں کہ مین جو کردار کا وہ بھی اٹک جیل میں ہی شروع ہوگی، اس کی بھی سماعت، وہ چاہے وہ انداز دہشت گردی کی ہو یا وہ کسی اور انداز میں ہو. تو یہ اب اس میں اچھا اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی باغدور سنبھال لی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر شاید کچھ پی ٹی آئی کے لوگ آمادہ ہو جائیں، کچھ لوگ آمادہ نہ ہوں ان کی قیادت پہ، لیکن سب سے زیادہ اگر اس میں کسی کا کردار ہے اس وقت تو ان کی لیگل ٹیم کا ہے، کہ وہ لیگل ٹیم ان کی کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے معاملات. اور یہ کہ خان صاحب نے کیا گرفتاری سے پہلے کوئی حکمت عملی بنائی تھی، کیونکہ یہ تو ان کو علم تھا کہ گرفتار ہونا ہے، لیکن کیا اس سے پہلے حکمت عملی یا کوئی ایسی کور کمیٹی یا کوئی ایسے کوئی 4-5 لوگ جو اس کو اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں نواز شریف صاحب جب 1999 میں نواز شریف صاحب کا یہ حکومت گئی تھی اور ان کے اوپر یہ مقدمات سارے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت نواز شریف صاحب کی بھی حالانکہ آپ کو پتا ہے لیگل ٹیم بڑی مضبوط رہی ہے، نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم بہت مضبوط رہی ہے مسلم لیگ نون کی، لیکن نواز شریف صاحب کی وکالت جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے کی تھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی رضامندی سے کی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی ڈیڈیکیٹڈ، یہ تو جو خواجہ حارث صاحب نے ظاہر ہے کہ ہیٹرک پہ اب تو ہیں وہ 2 وزراء، تو وزراء اعظم کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا، بڑے زبردست وکیل ہیں لیکن اب ہیٹرک پہ ہیں. نواز شریف صاحب کے وہی وکیل تھے اور ہاں تو ہیٹرک پہ ہیں، تو لیکن کیس انہوں نے اچھا لڑا بہرحال، لیکن نام رہے گا نا تاریخ میں کہ 2 وزراء اعظم کو نااہل قرار دے دیا. یہ بھی کمال ہے نا، ہے زبردست لائر یہ، میں مطلب لیکن ایک بات بڑی عجیب سی ہے. بہرحال تو اب جو باقی ان کے لائرز ہیں تو براہ کرم کوئی ایسے لائرز بھی آ جائیں جو فیس نہ لیں، بڑے لائرز، اور وہ آ کے ذرا اس مسئلے کو دیکھیں. کئی لائرز جو ہے نا وہ اپنے خوب بیانات اور چیزیں اور وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ نوجوان لائرز ہیں ان کے سارے، ینگ ٹیم آئی ہے نا، اب یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اور یہ ان کے کیسز بھی لڑ رہی ہے، لیکن اب یہ کیسے آگے جاتا ہے معاملہ، نیب کے اندر کیسے جاتا ہے، 9 مئی میں کیسے جاتا ہے، اور کیا الیکشن، مطلب ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے کہ بھئی کون لڑے گا، کس سے لڑے گا، کیا ہوگا، اور لوگوں کی مجموعی طور پہ کہیں کوئی مجھے تو کہیں اس پہ خوشی نظر نہیں آئی پورے ملک میں. میں نے آپ سے کہا کہ سیاسی جماعتوں سمیت عوام سمیت لوگ ذرا ڈاؤن ہے آج کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، افسردہ ہیں لوگ. تو اچھا اسی دوران جو ہے وہ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں 2-3 دنوں میں کیسے لیگل ٹیم ان کی آگے بڑھتی. یہ کوئی اینڈ آف دا، یہ کوئی مطلب ہے کہ نکلتے ہیں رستے آگے، ٹھیک ہے نا، عدالتوں کے ذریعے ان کے کارکن موبلائز ہوں گے، ان کے وکلا ہوں گے، ان کے باقی لوگ، ان کے لیڈرز کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں، تو یہ رستے نکلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ
بہرحال یہ توشہ خانہ جو ہے یہ گلے پڑ گیا میری توقع کے برخلاف، اور وہ دوسرا 190 بلین والا ملین والا اور وہ